بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہوتا کیا نہیں ہے اور کس طرح ہو جاتا ہے، اب اس بارے میں کیا کہا جا سکتا ہے۔ بہرحال موضوع گفتگو جو ہے وہ آج ہے کہ پی ڈی ایم عام انتخابات میں حصہ لے گا یا نہیں لے گا، اور پاکستان تحریک انصاف اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ آپ دیکھیں تو جو عمران خان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں، وہ مطلب عدالت انہوں نے سزا دی ہے اور اٹک جیل میں وہ اپنی سزا بھگت رہے ہیں۔ وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی تقریر کو میں میرے خیال میں دو اپنی ویڈیوز میں، دو ولاگز میں ذکر کر چکا ہوں۔ میں کہتا ہوں ان کی تقریر کو تو بہت زیادہ اہمیت نہیں دی گئی جو دی جانی چاہیے تھی۔ ان کی تقریر کے شروع کے الفاظ سنیں نا، تو وہ کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو گئی ہے، وہ جیل چلے گئے ہیں، لیکن کل نہیں تو پرسوں، پرسوں نہیں تو آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں وہ پھر باہر آ جائیں گے اور پھر وہ سیاست کریں گے اور پھر وہ دھرنا، اور یہ ایسی انہوں نے بات کی۔ اب اس پہ اگر تھوڑا سا آپ سوچیں نا تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ 2013 میں تقریباً کوئی 2.5 درجن سیٹیں، مطلب کوئی 30 کے قریب، 25 کے قریب سیٹیں میرے خیال تحریک انصاف نے لی تھی، لیکن 2018 میں الیکٹیبلز کے زور پر، الیکٹیبلز کے بلبوتے پر وہی جو پاکستان تحریک انصاف تھی، الیکشن کا ہوما اس کے اوپر اس نے الیکشن کا ہوما لے لیا۔ بالکل اسی طرح الیکشن میں آئندہ وزیر اعظم کس جماعت سے ہوگا ہم کہہ تو نہیں سکتے کہ کیا سے کیا ہو جائے، کب ہو جائے، کیسے ہو جائے، اس سے متعلق نہیں کہا جا سکتا، لیکن الیکشن کمیشن نے بہرحال اپنا کام شروع کر رکھا ہے، اور گئی حکومت نے جو 42 ارب کا بجٹ الیکشن کمیشن نے کے لیے طے کیا تھا، اس میں سے شاید 10 ارب کی جو قسط ہے انہیں مل بھی چکی ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو سیاسی جماعتوں کی طرف سے کسی قسم کی کوئی انتخابی سرگرمیاں آپ کو نظر نہیں آتی۔ مطلب اس سے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ بہت نزدیک کوئی آپ کو الیکشن نظر آتے ہیں یا نہیں آتے، لیکن بہرحال ہم چونکہ ڈسکس کر رہے ہیں کہ کون الیکشن میں حصہ لے گا، تحریک انصاف الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی، اور پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ لے گی یا نہیں لے گی۔ ہمارا جو مطلب آج کا موضوع ہے وہ یہ ہے۔ اب آپ دیکھیں، ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں وہ سزا بھگت رہے ہیں جیل میں، وہ باہر نہیں ہے، انتخاب میں نہیں ہے۔ انتخاب سے پہلے کیا ہو جاتا ہے اس سے متعلق ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، نہ پہلے بھی ہم نے کہا۔ اچھا، وہ جیل میں چلے گئے، ان کے جو الیکٹیبلز تھے جن کے بلبوتے پہ انہوں نے الیکشن لڑا تھا اور 2018 کی حکومت بنائی تھی، انہیں دیکھیں تو 9 مئی کے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے وہ باقاعدہ طور پہ ان کی جماعت سے، پی ٹی آئی سے تعلقی کا اعلان کر کے تو عبدالعلیم خان اور جہانگیر ترین کے جہازوں میں جا بیٹھے ہیں۔ ان کی آپ تعداد دیکھیں، پرسنٹیج دیکھیں تو شاید وہ 50-60% جو لوگ ہیں، جو ان کے الیکٹیبلز تھے، وہ وہاں پہ جا بیٹھے ہیں۔ اس کے جو باقی بچتے ہیں تو ان میں سے کوئی 20-25% جو ہیں وہ پرویز خٹک کی جماعت میں چلے گئے ہیں۔ اب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ 10-12%، الیکٹیبلز کے بلبوتے پہ الیکشن تو نہیں جیتا جا سکتا، الیکشن تو نہیں لڑا جا سکتا۔ پھر میں نے کہا کہ کیا ہو جاتا ہے، کس طرح سے ہو جاتا ہے۔ اب پرویز مشرف کے دور میں جب 12 اکتوبر 1999 کو جب نواز شریف کی حکومت ختم کر دی گئی تھی اور پاکستان مسلم لیگ کاف بھی تو بنی تھی اور وہ بھی حکومت میں آ گئی تھی، تو پھر کیا ہو جائے، کب ہو جائے اور کیسے ہو جائے وہ تو ہو سکتا ہے، اس کے متعلق کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن آپ خود سمجھتے ہیں کہ 10 سے 12% الیکٹیبلز کے بلبوتے پر آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے، اور آپ کا جو الیکشن ہے، آپ کا جو طرز سیاست ہے، کوئی کچھ بھی کہے۔ اب دیکھیں نا، کہا گیا کہ جی الیکٹیبلز کی سیاست پر جماعتی سیاست جو ہے وہ غالب آ گئی ہے، لیکن آپ نے دیکھا کہ وہی الیکٹیبلز تھے جنہوں نے الیکشن لڑا، وہی الیکٹیبلز تھے کہ جب وہ منحرف ہوئے تو پی ٹی آئی کی جو حکومت ہے وہ متاثر ہوئی۔ ٹھیک، اچھا، اب آپ دیکھ لیتے ہیں پی ڈی ایم تو کسی اخبار کی سرخی کی طرح، کسی ٹی وی چینل کی گھنٹے کی خبروں کی ہیڈ لائن کی طرح ایک ہی بات کہ پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے گا۔ اچھا، اس سے مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے گا تو پاکستان مسلم لیگ الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے گا تو پھر رحمان صاحب الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، پی ڈی ایم الیکشن میں حصہ نہیں لے گا تو بلاول بھٹو پیپلز پارٹی الیکشن میں حصہ نہیں لے گی، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ ٹوٹل 13 جماعتیں ہیں
جو پی ڈی ایم کا حصہ ہیں تو وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گی. ایسا نہیں ہے. اصل میں ہے ایسے کہ پی ڈی ایم کوئی الیکشن بیسڈ مطلب الائنس نہیں تھا، انتخابی اتحاد ہرگز نہیں تھا. کسی انتخاب سے پہلے پی ڈی ایم کا اتحاد نہیں بنا تھا. پی ڈی ایم کی ایم کی طرف آئے نا جی. پی ڈی ایم کا ایم جو تھا وہ اس وقت حکومت مخالف بیسڈ تھا، حکومت کو ہٹانا، عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنا. سو انہوں نے کر دیا. اب دیکھیں جیسے ہی حکومت اس کی عمران خان کی ختم ہوتی ہے تو کچھ ہی دنوں بعد ایگزیکٹ مجھے ٹائم یاد نہیں ہے کس دن کا یہ ہے، کہیں پہ وزیر خارجہ، آج کی وزیر خارجہ سابقہ وزیر خارجہ بلاول بھٹو خطاب کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم صاحب کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے سندھ کے سیلاب متاثرین کی مدد نہیں کی ہے، انہیں مناسب مدد نہیں دی ہے، پھر اس طریقے سے تو ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں رہ سکتے نا. تو آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم تو الیکشن میں حصہ نہیں لے گا. ہاں اس وقت کوئی جماعت کس کے ساتھ اتحاد کر جاتی ہے، کون سے الائنس بن جاتا ہے، وہ ایک الگ بحث ہے. السلام علیکم.